الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بديع السماوات والأرض، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا کے اندر ہر انسان کی زندگی میں دو موقع ضرور آتے ہیں، ایک خوشی کا موقع، ایک غم کا موقع. ایک وقت انسان کے اوپر ایسا آتا ہے کہ وہ خوشی اور شادمانی میں مسرور ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک موقع انسان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ وہ غم، تکلیف اور مصیبت کے اندر مبتلا ہوتا ہے، وہ پریشانی کی حالت سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے. تو ہر انسان کی زندگی میں یہ دو موقع اور دو حالتیں ضرور پیش آتی ہیں. ایک حالت میں صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہوتی ہے جو ان تمام چیزوں سے پاک ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک رہے گی. اگر انسان کے اوپر خوشی کا موقع آ جائے، وہ خوشی کی حالت میں ہو، تو اسے اللہ تعالی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اگر اللہ پاک اسے کوئی نعمت عطا فرمائے، کوئی انعام عطا فرمائے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور زبان حال سے وہ یہ کہے کہ یا اللہ، تیری رحمت اور فضل و کرم سے یہ خوشی مجھے حاصل ہوئی ہے. یا اللہ، میں اس قابل نہیں تھا، آپ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، آپ نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا، اس لیے یا اللہ میں اس نعمت کے ملنے پر خوشی کی وجہ سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں اور انعامات میں اضافہ کرتا جاؤں گا. تو جب انسان پر خوشی کا موقع آئے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر بندے کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، یا کسی بڑے سے بڑے کام کے اندر، بڑے سے بڑے مقصد کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، تو اس حالت میں اسے صبر کرنا چاہیے اور یہ وظیفہ کرنا چاہیے جو وظیفہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں. اگر کسی شخص کے اوپر اچانک بڑی سے بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا بڑی سے بڑی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو یہ ایمرجنسی وظیفہ ہے اور یہ بار بار آزمایا ہوا، مجرب اور بزرگوں کا آزمودہ وظیفہ ہے. وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے خشوع خضوع کے ساتھ وضو کرنا ہے. تو باوضو ہو کر آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں اور اللہ تعالی سے تعلق اور رابطہ جوڑ لیں. اس کے بعد سب سے پہلے آپ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر تحفہ درود و سلام بھیجیں. 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. اس کے بعد 1000 مرتبہ یا بدیع السماوات والارض پڑھنا ہے. 1000 مرتبہ یا بدیع السماوات والارض، یا بدیع السماوات والارض. اس کے بعد آخر میں آپ نے 11 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے. تو یہ وظیفہ
یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اول 11 مرتبہ درود پاک، آخر 11 مرتبہ درود پاک، اور درمیان میں 1000 مرتبہ یا بدیع السماوات والارض پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کے لیے دامن پھیلا کر عرض کرنا ہے۔ دعا کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ سے عرض کرنا ہے کہ یا اللہ مجھ پر جو یہ پریشانی اور مصیبت اچانک سے آ گئی ہے، میرے اوپر جو اتنی بڑی تکلیف آ گئی ہے، یا اللہ اس کلام کی برکت سے میری تکلیف، میری مصیبت اور میری پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دیجئے کہ جس کی وجہ سے میری یہ پریشانی، تکلیف اور مصیبت دور ہو جائے اور میں اپنے اس مقصد کے اندر کامیاب ہو جاؤں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہوگی، دعا مانگنے کی دیر ہوگی، آپ کو اس کام کی کامیابی کے آثار نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور اگر وہ کوئی بہت بڑی مصیبت ہے تو اس کے ختم ہونے کے آثار دعا کرتے ہی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کا دل اس بات کا یقین کر لے گا، آپ کا دل اس بات کی گواہی دے دے گا کہ واقعی میری مصیبت، میری تکلیف، میری پریشانی دور ہو رہی ہے اور میرا کام مکمل ہو رہا ہے اور ہو جائے گا، میری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ اللہ والوں کا بار بار آزمایا ہوا اور تجربہ شدہ وظیفہ ہے۔ کسی بھی بڑی سے بڑی پریشانی، مصیبت یا آفت کے وقت یہ وظیفہ کرنا آپ کا کام ہے، اور اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ اس تکلیف اور پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ تکلیف اور پریشانی کو دور کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ اگر کسی کو کوئی بھی پریشانی لاحق ہو جائے، چاہے وہ میری مائیں اور میری محترمہ بہنیں ہی کیوں نہ ہوں، ان کے اوپر اگر کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف آ جائے تو وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انتہائی آسان مجرب وظیفہ ہے، یہ آپ ضرور کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور جو سن رہے ہیں میرے سامعین کرام، تمام مسلمان بہن بھائی جو کوئی بھی پریشانی میں مبتلا ہوں، اللہ پاک ان کو یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک تمام سامعین کرام کی تکلیفوں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اللہ پاک تمام سامعین کرام پر اپنی رحمت کی بارش کا نزول فرمائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے بیل کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہمارا نیا وظیفہ، نیا بیان کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔